الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صلوات توجہ ہے جی، بات شروع کر دی جائے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، سفر کافی طویل کر کے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں احباب کو دے دیا جائے۔ بس گزارش یہی ہے کہ جو بھیجوں وہ پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا ضرور بولنا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں ہیں۔ آل محمد آپ کو آباد شادر میں مل کے حیدری شادر ربوبیت ہو رہا ہے۔ اب دائیں بائیں کی بات کرنے کا میرے پاس بھی وقت نہیں تھا، ورنہ ایک جانے کے بعد دوسرا آنے والا کچھ نہ کچھ وقت گزارتا ہے اور اپنی جگہ بناتا ہے۔ بہرحال میں بالکل وہی ترک استعمال کرنے لگا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زین الوی دور ہے اور جناب موسیٰ نے معجزات پیش کیے۔ اسی دور میں ایک ظاہری بات ہے، جادوگروں کا زمانہ تھا، وہ کون نہیں جانتا، تفاسیر ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک جادوگر نے کیا کیا، کہا موسیٰ پہ ایمان نہ لاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ تم نے اس کے پاس کیا دیکھا؟ کہا ہم نے عصا دیکھا، اس میں معجزات دیکھے۔ کہا یہ معجزات تو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ یعنی جو سامعین تھے دیکھنے والوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا زمین میں گاڑا، اس پہ جو موسیٰ نے کہا وہ اگا۔ جو جناب موسیٰ کے منہ سے نکلا اب یہ نکلے۔ حالانکہ ہوتا تو ایسے ہے کہ جس کا موسم ہوتا ہے وہ پھل نکلتا ہے۔ جو موسیٰ کہتے ہیں، تفسیر بڑی بڑی میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، وہ برآمد ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اگتا ہے، نظر آنے لگتا ہے۔ جادوگر نے کہا اس کے کہنے میں نہ آنا، یہ کام تو یہ کمال تو میری چھڑی میں بھی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے چھڑی کو زمین میں گاڑ دیا۔ وہ ویسی باکمال تو نہ ثابت ہوئی لیکن ہریالی آ گئی اس پہ۔ لوگ دیکھ کے حیران ہونے لگے، یہ کیا؟ جو وہ کر رہا تھا وہ اس کے جانے کے بعد یہ، لیکن اس میں کمال کچھ بھی نہیں بھائیو۔ بات یہ تھی کہ اس نے وہ اپنی چھڑی کو وہاں گاڑا جہاں موسیٰ نے عصا گاڑا تھا۔ یا اس میں ابھی موسیٰ کے اثرات عصا والے باقی تھے۔ اس لیے میں بھی اسی کام سے، اسی فعل سے اپنے مجلس کی مدد لینے لگا ہوں کہ جہاں حیدر بھائی نے اپنی مجلس کی مودت کا عصا گاڑا تھا تو میں وہیں پر اپنے قدم جمانے لگا ہوں۔ آپ کی تائید مجھے ساتھ ہر حال شامل حال ہونی چاہیے۔ ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اچھا میری منصب ایسا ہے، میری فیلڈ ایسی ہے کہ میرا کوئی ساتھ بھی نہیں دے سکتا۔ حیدر بھائی شعر پڑھتے تھے، ایک ادھر سے پڑھتا تھا دوسرا ادھر پڑھتا، میں پڑھتا ہوں آیت، نہ کوئی ادھر سے بولے گا نہ ادھر سے، جو بولنا میں نے خود بولنا ہے۔ لیکن جو میں بولوں وہ آپ سنیں، سن کے سمجھیں، سمجھ میں آ جائے تو پھر اپنے حصے کا جو آپ نے بولنا ہے، داد ہے، تحسین ہے، نعرہ ہے، وہ آپ کے حصے کا کام ہے۔ میں اپنی نوکری تمام کر رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ آیت اس وقت آئی دنیا شیعت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب بظاہر حضرت علی ابن ابی طالب کے بابا دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ ہجرت کی آیت ہے، ہجرت کی آیت۔ جب علی بستر رسول پہ سوئے، آیت آگئی میرا حبیب اب اپنے بستر پہ کسی کو سلاؤ اور تم ہجرت کرو۔ کیوں؟ ابو طالب تو دنیا میں رہے نہیں، اب مکہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا۔ توجہ خدا کے لیے، دو چار جملے تھے تو عید کے، اب مکہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا۔ اچھا کیا کیا؟ علی کو بستر پہ سلایا، خود چل گئے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری رسالت مآب کی بچپن سے لے کے جوانی تک، جب تک جناب ابو طالب ہے، سرکار کے ہی ذمہ تھی۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہو
کہ گھر داخل ہوئے جناب رسالت مآب، داخل ہونا تھا، دیکھا کپڑوں پہ لہو لگا ہوا ہے. اب میں دیکھتا ہوں یار مجلس میں آیا کون ہوا ہے اور کون ہے جو وقت گزار رہا ہے. لہو لگا ہے حضرت محمد کے کپڑوں پہ. جناب ابو طالب نے دیکھا لہو سے بھرے ہوئے کپڑے، کہا محمد بیٹا میرے قریب آؤ. محمد بیٹا جا کے بیٹھے یار، لکھنے بھی خود ہے بھول بھی خود جاتے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ٹیوشن پڑھانے لگ پڑو. رسالت میں آپ کو کہا ہے محمد بیٹا میرے قریب آؤ. جناب رسالت چند قدم چلتے ہوئے خرام اپنے چچا کے قریب آئے. سرکار نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا چچا میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں نا، تو میں فلاں چوک میں پہنچتا ہوں تو چھتوں پہ بچے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے پتھر مار مار کے لہو لوہان کر دیتے ہیں. ابھی یہ لفظ سننا تھا نالائن شاہ جی، میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی یہ صفحہ عذاب بچھائی ہوئی کا مقصد پورا کر دے. جناب ابو طالب نے بازو سے پکڑا جناب رسالت مآب کو، ہر اس دروازے پہ گئے جہاں وہ بچہ رہتا تھا، ہر اس دروازے پہ گئے. پہلے دروازے پہ دکل باب کیا، اندر سے کوئی فرد باہر آیا، کیا ہوا؟ کہا یار دیکھ تیرے بچے نے میرے بچے کو زخمی کر دیا. انہوں نے کہا آپ اچھے قریش کے بادشاہ ہیں، بچوں کی شکایت شکوا لے کے آگئے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے یار یہ تو بچہ ہے. اچھا دوسرے دروازے پہ گئے، یہی شکوا کیا، یہی جواب ملا. تیسرے دروازے پہ، چوتھے دروازے پہ، حتیٰ کہ 40 کے 40 دروازوں پہ. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے لفظ آپ سنیں نہیں، دل کی تختی پہ آپ نقش کر لیں. 40 کے 40 دروازوں پہ ابو طالب محمد عربی کا بازو پکڑ کے گئے اور یہی ٹکا سا جواب ملا کہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ یہ بچہ ہے. ابو طالب کہتے ہیں کل سے احتیاط برتنا کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایک بچہ آئے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، مل گئے حیدری. آل محمد آپ کو بادشاہ، آل محمد آپ کو بادشاہ. کل سے احتیاط کرنا. میں چاہ رہا ہوں کہ لفظ پہنچے، میں خطابت نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میں بال جھاڑ رہا ہوں، نہ میں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہوں، نہ میز پہ جھاڑ. یہ میں سمجھتا ہوں میز پہ تو خیر ہاتھ مارنا تو انہیں ممبر ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ لفظ پہنچے. رسالت مآب کے چچا نے کہا کہ کل سے احتیاط برتنا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کل سے اس کے ساتھ بھی ایک بچہ ہے. اچھا یہ بات ہوگی. رسالت مآب نے دوبارہ اپنے بھتیجے کا، بیٹے کا بازو پکڑا، گھر آئے. گھر ابھی پہلا قدم بمشکل تمام رکھا تھا جناب نے. آواز دی، گھر داخل، پہلی آواز دی یا علی. جی بابا. کہا بھائی کی حالت دیکھ رہے ہو؟ بابا آپ کے حکم کا منتظر تھا. کیا کہنے اس ابو طالب کے، کائنات جس کے منتظر ہے، علی کا علی، ابو طالب اس کا منتظر ہے. توجہ ہے نا حضرات کی. جناب ابو طالب نے کہا بیٹا بھائی تبلیغ کر رہا ہے دین کی، یہ جاتا ہے روز باہر، چھتوں پہ چڑھتے ہیں بچے، وہ جیسی ماؤں کے ہیں تم جا کے دیکھ لینا. توجہ ہے نا حضرات. بس وہاں پہنچ، کل سے جب تمہارا بھائی گھر سے نکلنے لگے اسے تنہا نہ کرنا. یعنی لفظ بدل کے کہہ دوں کہ ابو طالب محمد سے علی کو بلا فصل کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، آل محمد آقا. وقت کم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سروں سے گزار دو. حیدری. ابو طالب اپنے بیٹے کو محمد سے بلا فصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب اگلا روز آیا نا، پچھلا وقت یاد رکھنا جو میں نے بات کی ہے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، اب جتنے مختصر وقت میں ہو سکتی تھی میں وہی کر رہا. دیکھیں اگلا روز آیا، محمد گھر سے باہر قدم رکھنے لگے. علی ابن ابی طالب نے دیکھ لیا بھیا جا رہے ہیں، فوراً سے کیا کیا، ہاتھوں میں چند کھجوریں اٹھا لی. اب کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں، گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہیں. کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں، گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہیں. کھجوریں کھا، میں بار بار کہوں گا کھجوریں کھا رہے ہیں. یہ دراصل کھجوریں نہیں اٹھائی جا رہی، حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے. توجہ ہے نا آل محمد آپ، حفاظت محمد کا اسلحہ. اچھا جناب آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے ولی ہے، آگے آگے رسول ہے، پیچھے پیچھے امام ہے. چلے میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے آخری بزرگ سے دعا لینے کے لیے کہہ دیتا ہوں، جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں. آگے آگے محمد رسول اللہ، پیچھے پیچھے علی اور ولی. کیا بات ہے، مل کے نعرہ حیدری. آل محمد آپ کا بات جی. لفظ بدل بدل کے کہتے ہیں بھائی، خطیب کا یہی کام ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے جو آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر پڑھ رکھی ہے کتابوں میں. اچھا رسالت صاحب آگے آگے
پیچھے پیچھے جناب علی چلتے 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 جب وہ چوک آیا نا تو اس چوک میں دیکھا بچے حسب معمول چھتوں پہ چڑھے ہوئے اور ہاتھوں میں انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں پتھر. رسالت مآب اس چوک میں پہنچے، رک گئے، بچوں نے اٹھائے ہوئے پتھر. علی محمد کے پیچھے چلتے 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 اس چوک میں جب پہنچے، علی محمد کے پیچھے سے ایسے نکلے جیسے گھنے بادلوں میں سے چاند نکلتا ہے. علی کو نکلتا ہوا دیکھ کے جس بچے کے ہاتھ میں پتھر تھا ہاتھ کو جنبش دینا چاہتا ہے لیکن ہاتھ کو حرکت دے نہیں رہا. اس چھت پہ کھڑا ہوا بچہ بھی انتظار میں ہے، اس چھت پہ کھڑا ہوا بچہ بھی انتظار میں ہے. مائیں بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. حسب معمول وہ پتھر مارنے والے بچے آج ہاتھ نہیں ہلا رہے شاہ جی. مائیں کہتی ہیں مارو نا. اب آپ شاہ جی میں آپ کے لیے جو ملا کریں مولا آپ کی عزت میں اضافہ کریں. وہ مائیں اکسا رہی ہیں بچوں مارو نا. نہیں مار رہے. مارو نا. نہیں مار رہے. بچوں مارو. ماں کیسے مارے؟ پیچھے نیچے دیکھ تو صحیح علی ہے. ماں اکسا رہی کہتی ہے پیچھے. بچہ کہہ رہا ہے اماں دیکھ پیچھے علی ہے. ماں کہتی ہے مار وہ نیچے ہے. ایک بچہ ماں کی طرف مڑ کے کہتا ہے اماں تجھے کیا خبر علی اوپر ہو یا نیچے؟ علی علی کیا بات ہے. مل گئے خیر علی. آل محمد آپ کو آباد شاہ رکھے. علی اوپر ہو یا نیچے علی علی ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ لفظ پہنچے، میں خطابت نہیں کر رہا. ہاں جی یہ گر مجھے بہت اچھے سے آتے ہیں. میں نے شکر اس کے آگے جا رکھی ہے نا جس نے مجھے بکھری ہوئی کو سمیٹنے کا اور سمٹی ہوئی کو بکھیر دینے کا ہنر سکھایا ہے. وہ ذاکر خطیب ہوتا ہی نہیں جو وقت شناس ہو. کہ میری اتنی حیات نہیں ہے ظاہری، ٹھیک ہے. اب باطن میں تو ہم عالم ارواح سے بڑھے کہ جتنی ان کی ڈیوٹی ہے تو میں ان کو بٹھانا بھی زیادہ سمجھتا ہوں، لیکن جو بھیج رہا ہوں وہ وصول، جو کر رہا ہوں وہ آپ وصولتے رہے. تو ماں نے اکسایا کہ مارو پپا، بھولے تو نہیں. ماں نے اکسایا مارو. بچہ کہتا ماں کیسے مارے؟ نیچے علی ہے. جواب آپ نے سنا. ماں نے زیادہ اکسایا. بچوں نے ہاتھوں کو جنبش دینے کی کوشش کی. اب میں بچوں سے مخاطب نہیں ذہن سے، اب میں بڑوں سے مخاطب ہوں کیونکہ جن کا حافظہ تیز ہوتا ہے بچے بات بھول بھی جایا کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے بڑوں کو بات بھولنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اب میری داد والا جملہ نہیں، اب میرے حصے کی دعا والا جملہ آ رہا ہے. یہ جو ماں نے کہا بچوں مارو، بچوں نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر، ہاتھوں کو جو دینے کی کوشش کی جنبش. علی ابن ابی طالب نے جو گٹھلیاں ہاتھ میں جمع کی ہوئی تھی وہ گٹھلی علی نے ید اللہ والا ہاتھ جنبش میں لایا. مختلف چھتوں پہ کھڑے ہوئے بچے، جس کی آنکھ پہ لگی آنکھ زخمی، جس کے سینے پہ لگی سینہ زخمی، جس کے سینے پہ لگی سینہ زخمی، جس کی ٹانگ پہ لگی ٹانگ زخمی. 40 کے 40 بچے دم سے نیچے گرے. ان کے باپ انہیں پکڑ کے بازوں سے، کیونکہ وہ زخمی ہو چکے تھے، لہو لہان تھے، بازو سے پکڑ کے جب ابو طالب کے دروازے پہ لایا گیا، دروازے پہ دخل باہر کیا. ابو طالب باہر آیا. میں دیکھتا ہوں یار ان کو خاندان محمد و آل محمد کو مانتا کون ہے اور اس خاندان کو سوچتا کون ہے؟ جو مانتا ہے میں اس سے مخاطب ہوں. جب ابو طالب کے دروازے پہ آ کے انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تیرے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا. ابو طالب کہتے ہیں یار میں کیا کروں، بچہ جو ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے یار. نسلیں دیئے آپ نے مل کے دونوں ہاتھوں کی گواہی دیا کرے حیدری. آل محمد آپ کو جی یہ ہے جناب ابو طالب کا قصہ. بس آپ نے مجھے اشارہ کرنا ہے تو یا علی یا علی، تو میں بھائی کے اشارے پہ چل رہا ہوں. میرا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں. تو ایک جملہ میں اور بولتا ہوں یا علی. تو یہ دیکھیں آیات کا، میں بات کر رہا تھا شاعری اور چیز ہوتی ہے، قرآن فہمی اور چیز ہے. میں آسان شاعری کو سمجھتا ہوں لیکن اپنے منصب کے مطابق مجھے چلنا ہے. تو آج پہلی ملاقات ہے، زندگی باقی ملاقات باقی، اور مختصر سے وقت میں یہ حاضری ہو سکتی تھی. خیر آیات کے ایک آیت، قرآن کی ایک آیت کے بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا. قرآن کی ایک آیت کا ایک وقت میں 140 تفسیریں ہوتی ہیں. قرآن کی ایک آیت، غور سے سنیں، ایک آیت، ساری کی نہیں، ایک آیت کی ایک ہی وقت میں 140 تفسیر ہوتی ہیں. 70 ظاہر کی ہوتی ہیں اور 70 باطن کی ہوتی ہے. جو جناب دیکھو ظاہر میں یہ آیت جناب علی کے حق میں ہے، لیکن باطن میں یہی آیت ابو طالب کے حق میں. بستر محمد پہ سوئے، یہ آپ کی دعا ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ
ذاکری کی تاریخ میں 1150 سال سے سجا ہوا ممبر، تو جس قبلہ کا میں شاگرد ہوں، انہوں نے 1150 سال کی تفاسیر کا ہمیں سفر کروایا، صرف ایک حدیث قصہ کی سند سنے تو یاد کرتے کرتے دانتوں پسینہ آتا ہے۔ تو یہ محمد و آل محمد کا درس ہے۔ جب بھی صفحہ اعضاء بچھا دی جاتی ہے، یہاں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک اب میں مختصر سے وقت میں کتنی تفسیر کروں، یہ میں نے باطن بتایا، اور اسی باطن کے بھی 70 باطن اور ہیں۔ تو یہ قرآن اس طرح احاطہ کرتا ہے، جو بیان ہوئے نا، تو بیان علی کل شیء، اس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، وہ ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ خیر ایک کا ایک جملہ توجہ ہے نا حضرات جی؟ ہاں تھوڑا سا ایک جملہ میں نے کہنا ہے، پھر آپ کی دعاؤں کے سائے میں واپسی کا سفر اور ایک اور آگے جگہ حاضری دینی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کو محبت آل محمد پہ، مودت آل محمد پہ جیتا رکھے، اور مودت آل محمد پہ ہی آپ کا دم نکلے، کیونکہ آل محمد کی محبت پہ جینا شرط نہیں، ان کی محبت پہ مرنا شرط ہے۔ ہاں جی لیکن جناب حر آپ کے سامنے مثال موجود ہے، ساری زندگی جناب حر نے وہاں گزاری، روزہ ان کے مذہب پہ، نماز ان کے مذہب پہ، حج تاریخ میں ملتا نہیں، اگر کیا بھی ہے تو پھر انہی کے مذہب پہ، جب نمازیں ادھر ہیں، روزہ ادھر ہے، اذان بھی انہی کے مذہب ہے۔ سارا فرق جو ہے وہ ہے علی ولی اللہ، کبھی بھول کے بھی علی کو نہ بھولنا، ورنہ سارے عمل رد ہو جائیں گے۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ کسی عالم سے پوچھا، اب کیا غیروں کو کیا کہیں گے، بار بار اعلان ہو گیا برادران تشریف فرمائیں، برادران میرے سار پہ بیٹھے، ان کو تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا اب میرے سے، میرے اپنے گھر میں اتنی لڑائی بن گئی۔ میں نے ایک عالم دین سے کہا، آپ ذاکر ہیں اور 36 سال بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک عالم دین سے بس آخری جملہ سنیے اور میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں گیا۔ یہ درمیان میں تھوڑی درسی باتیں مجھے کرنا ہوتی ہیں، وقت ہوتا تو میں وسیع فضائل والی مجلس پڑھتا اور پھر میں وسیع بات بھی کرتا، لیکن اب مختصر نوکری قبول فرمائے۔ میں نے ایک عالم دین سے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جناب علی علیہ السلام نے یہ جو گٹلیاں ہاتھ سے پھینکیا، تو بیٹا میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا قبلہ کیوں؟ انہوں نے کہا مختلف چھتوں پہ مختلف شاجی بچے کھڑے ہوئے ہیں، علی کا ہاتھ تو ایک ہے۔ آئے ہائے یاد جا کے بیٹھے یاد خدا کے جائیں، علی کا ہاتھ تو ایک ہے، اور لگے بھی کھجور سے نکلی ہوئی گٹھلی، تو کیسے کوئی زخمی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قبلہ پھر برا نہ منانا، آپ نے یا قرآن پڑھا نہیں ہے یا پھر آپ نے قرآن سمجھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ کہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ابابیل والوں سے ہاتھی والوں کو کیسے مروا دیا؟ میں نے قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا قبلہ برا نہ منانا، جب ابابیل کے ہاتھوں ہاتھی مارے جا سکتے ہیں تو ید اللہ کے ہاتھوں کافروں کے بچے کیوں نہیں ہوئے؟ ماشاءاللہ ایسے نہیں، دونوں دیکھیں، یا نعرہ ہوتا ہے یا ناری ہوتا ہے، جہاں ناری ہوتا ہے وہاں نعرہ نہیں ہوتا، اور جہاں نعرہ ہوتا ہے وہاں ناری کوئی نہیں ہوتا، لہذا آخری نعرہ سچا نعرہ مل کے نعرہ حیدری۔ آباد کس طرح سے سید فاطمی ہوا، کس